موضوع الدرس في إثبات التوحيد وإثبات القدرة الكاملة لله تعالى سبحانه، سورة الشورى، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة فصلت لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقوله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي هم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس من تحريم ما حرموا عليهم من البهيرة والصائبة والوسيلة والحام وتحليل أكل الميت والدم والكبار إلى نحو ذلك من الزلالات والجهالة الباطلة التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم من التحليل والتحريم والعبادات الباطلة والأموال الفاسدة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے ترجمے میں کہ اب لہم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ، یعنی وہ حضور پاک کو جو اللہ نے شریعت دی ہے، جو دین قویم دیا ہے، یہ مشرکین اس کو نہیں مانتے، اس کی اتباع نہیں کرتے، بلکہ اتباع کرتے ہیں جو ان کو شیاطین الجن والانس نے باتیں بنا کے بنایا ہے، سمجھایا ہے، اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے ان کو حرام کرتے ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ان کو حلال کرتے ہیں. جیسے کہ انہوں نے اپنے عقیدے بنائے ہوئے ہیں کہ یہ جانور جو ہے اس کا نام بحیرہ ہے، صائبہ ہے، وسیلہ ہے، عام ہے، بتوں کے نام پہ جو چھوڑتے تھے ان کے نام رکھے ہوئے تھے. وَتَحْلِيلَ عَقْلِ الْمَيْتِ وَالدَّمِّ وَالْكِمَارِ، اور شیاطین نے ان کے دماغ میں بٹھایا ہے کہ جو جانور مر جائے وہ بھی کھا سکتے ہو، اس کو اللہ نے مارا ہے، جب اللہ کا مارا ہوا ہے تمہارے لیے حلال ہے. اس لیے شیطان نے بتایا خون جو ہے وہ اس کا استعمال بھی حلال ہے، والقماریں اور جوا جو ہے وہ بھی حلال ہے. اسی طرح اور بھی کئی گمراہیاں ہیں اور جہالتیں ہیں جو انہوں نے خود گھڑی ہیں. وہ شیاطین کے کہنے پر من التحلیل والتحریم کہ خود بعض چیزوں کو حلال کر دیا اور بعض چیزوں کو حرام کر دیا. والعبادات الباطلۃ، اور باطل عبادتیں بھی خود بنائی ہیں کہ بتوں کے آگے جھکنا ہے، بتوں کے آگے سجدہ کرنا ہے، بتوں کا احترام و اکرام کرنا ہے، اور بھی اموال الفاسدہ، لوگوں کا مال زبردستی ڈاکہ چھین مار کے کھانا ہے. یہ سب چیزیں شیطانوں نے ان کو شریعت بنا دی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شریعت اسلامی پہ نہیں چلتے بلکہ وہ شریعت باطلہ شیاطین کے طریقوں پہ چلتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ جو آدمی اللہ کے حلال کو حرام سمجھے یا اللہ کے حرام کو حلال سمجھے وہ کافر ہو جاتا ہے. یاد رکھ لیں، یعنی اگر عقیدہ یہ رکھے. ایک ہوتا ہے کہ نہیں، وہ کہتا ہے تو حرام لیکن پھر بھی استعمال کرتا ہے تو گناہ گار ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ حرام کو حلال کر دے کہ جی ربا سود جو ہے حرام ہی نہیں.
اور یہ بینکوں کا جو معاملہ ہے یہ سود ہی نہیں، تو پھر یہ تو کفر تک چلی جاتی ہے بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اللہ لکم البیع وحرم الربا، اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے لیے بیع تجارت کو حلال کیا ہے لیکن سود کو میں نے حرام کر دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، تمہارا جو سود ہے اس کو اللہ مٹا دیتے ہیں اور تمہارے جو صدقات و خیرات ہیں ان کو اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو اب بظاہر یہ دیکھیں بات سمجھ نہیں آتی، ایک جب تک اندر ایمان نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ربا کو مٹا دیتے ہیں، صدقات کو بڑھا دیتے ہیں۔ اب سود میں تو پیسے آ رہے ہیں نا، پیسے بڑھ رہے ہیں کہ آپ نے 1000 دیا، انہوں نے آپ کو 17% نفع دے دیا۔ آپ نے 1 لاکھ دیا، انہوں نے آپ کو 17,000 جو ہے وہ تو 17,000 بڑھ گیا نا۔ اچھا جب آپ نے خیرات کی، صدقات کیا، 1 لاکھ میں 20,000 خیرات کیا تو باقی 80,000 بچا، وہ تو گھٹ گیا۔ بظاہر جو ہے نا، دیکھو نا کہ ظاہر جو بات ہے تو سود بظاہر بڑھ رہا ہے اور خیرات، صدقات، زکوٰۃ بظاہر جو ہے وہ گھٹ رہا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، ہم صدقات کو بڑھا دیتے ہیں اور سود کو مٹا دیتے ہیں۔ تو اس کی بات سمجھیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے 1 سال میں 10 لاکھ روپے سود سے کمائے، ایک آدمی نے سال میں 10 لاکھ میں 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکال دی۔ اب بظاہر تو اس نے 10 لاکھ کمائے ہیں، 10 لاکھ بڑھ گئے، اس کے تو 2.5% کم ہو گئے، لیکن اللہ کی طرف سے پھر انتظام ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو کوئی بیماری لگ گئی، 10 لاکھ کے بجائے 15 لاکھ خرچ ہو گئے۔ اس غریب نے جس نے زکوٰۃ دی تھی حلال کے پیسے سے، اس کا گندم بکتی تھی 400، وہ 950 روپے ہو گیا۔ تو ایک طرف سے تم نے خرچ کیا، ادھر سے اللہ نے بڑھا دیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ چیزیں جو ہیں ہمارا شریعت، اس لیے حضور فرماتے ہیں ما نقص مال من صدقۃ قط، میرے آقا کا فرمان ہے جو تم خیرات کرتے ہو، صدقات کرتے ہو، صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال بڑھ تو جاتا ہے لیکن صدقہ کرنے سے کبھی کم نہیں ہوتا۔ یہ تمہاری دماغ کی خرابی ہے، سمجھتے ہو یہ تو کم ہو گیا، میں نے 20 روپے خیرات کر دی، 20 خرچ دی، لیکن اللہ کہیں اور سے تمہیں 40 دے دے۔ تو اس لیے اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ جب صبح ہوتی ہے تو اللہ کے 2 فرشتے اترتے ہیں اور وہ سارا دن یہی دعا کرتے رہتے ہیں اللہم آت لکل منفق خلفا وآت لکل ممسک تلفا، کہ یا اللہ جن لوگوں نے تیرے راستے پہ خرچ کیا، خیرات کی، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، اور یا اللہ جنہوں نے بخل کیا ان کے مال میں بربادی پیدا کر دے۔ تو سارا دن اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح حدیث پاک میں صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ میرے آقا دو عالم، رحمت دو عالم، محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو فرماتے تھے انفق انفق بلالا لا تخشى على ذي العرش اکلالا، حضور فرماتے بلال خرچ کرو خرچ کرو، چونکہ حضور کا خزانچی بھی بلال تھا نا، خرچے کرنے والا۔ آپ فرماتے خرچ کرو، بالکل نہ ڈرو، عرش والا اور بھیج دے گا، کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان ہو تو بات سمجھ آئے نا۔ اب دیکھو نا کہ جی عمر میں برکت، اب عمر میں کیسے برکت ہوگی جب ایک چیز مقرر ہے وہ تو بڑھ ہی نہیں سکتی۔ حضور نے فرمایا جو بندہ چاہتا ہو کہ میری عمر میں برکت ہو، والدین کی فرما برداری کرے۔ اب عمر تو نہیں بڑھ سکتی، وہ تو وقت مقرر ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے، 100 سال 100 سال، 50 سال 50 سال، 10 سال 10 سال۔ تو کیا مانا؟ تو علماء نے لکھا برکت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ان تھوڑے دنوں میں اللہ ان سے ایسے کام کروا لیتے ہیں جن کا فائدہ جو ہے قیامت تک رہتا ہے۔ وقت تھوڑا ہے اللہ نے برکت ڈال دی، کھانا تھوڑا ہے اللہ نے برکت ڈال دی، کہ گھر میں آئے 20 مہمان آ گئے، کھانا 5 آدمی کا ہے، انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے جو ہے بس حاضر کر دو، اللہ نے برکت ڈال دی، سب نے کھا لی۔
تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی برکت ڈالتے ہیں. اچھا عمر جو ہے اللہ نے بیماریوں سے بچا لی. اچھا عمر ہو تمہاری 100 سال، 20 سال بیماری میں آدمی بستر پہ پڑا رہے، کیا فائدہ ہوا؟ عمر ہے تمہاری 60 سال لیکن بیماری نہیں آئی، تم اپنے کام کر رہے ہو. یہ برکت ہو، اس کو کہتے ہیں کہ عمر میں برکت ہو جاتی ہے، کہ خیرات کرنے سے مال میں برکت ہو جاتی ہے، زکوٰۃ دینے سے مال میں برکت ہو جاتی ہے، اور ربا جو ہے انسان کے مال کو بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو شیطانوں کا کام ہی یہی تھا کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال. وہ دماغ میں شبہ ڈال دیتے کہ یار کمال ہے، ایک جانور کو تم نے ذبح کیا ہے یہ تو حلال ہے، اور اگر اللہ اس کو مار دے گا یہ حرام ہے. تو دماغ میں آدمی کے کیڑا آتا ہے کہ یار بات تو ٹھیک ہے. انہوں نے کہا یار ایک بندے کو، ایک جانور کو ہم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کی، یعنی ہم نے اس کے موت کا سبب بنے، یہ تو حلال ہو گیا. اگر وہ اللہ کی طرف سے بیماری سے مر گیا ہوگا، نہ 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 یہ تو میتا ہے، یہ تو مردار ہے، یہ تو حرام ہے. ہوگا دیکھو اللہ مارے تو حرام ہے، بندہ مارے تو حلال ہے. تو اصل وجہ کیا ہے کہ وہ اس فلسفے کو سمجھے نہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس جانور کے ذبح پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حرام. اب دیکھیں کافر ہیں، وہ کرنٹ سے ذبح کر رہے ہیں لیکن اللہ کا نام نہیں، حرام ہے، حالانکہ ذبح بھی کر رہے ہیں. بعض جو ہیں باقاعدہ جھٹکے سے کر رہے ہیں، بعض جو ہیں بلیڈ لگے ہوئے ہیں، بس گردنیں کٹ کے گر رہی ہیں، لیکن حرام ہے چونکہ اللہ کا نام ہی نہیں. اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو جانور تم ذبح کرتے ہو اس کے اندر جو خون فاسد رکھا ہے اللہ نے، دم مصفوع جو ہے وہ باہر نکل جاتا ہے. اور اگر جانور خود بخود مر جائے تو وہ دم جو ہے اس کے اندر رہ جاتا ہے، وہ باہر نہیں نکلتا. وہ انسان کے لیے مضر ہے. اسی طرح جیسے آج کل یہاں بھی رواج ہے، اللہ رحمت کرے، اللہ ہدایت دے، کہ مرغی کو ذبح کرتے ہیں شریعت کے مطابق، اس کے فوراً بعد اس کو گرم پانی میں ڈال دیتے ہیں. گرم پانی سے ڈال کے پھر اس کو مشین پہ پکڑتے ہیں تاکہ اس کے پر جو ہیں وہ جلدی جلدی صاف ہو جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں. تو یہ بھی حرام ہو جاتا ہے. جب آپ نے ذبح کیا اس کو گرم پانی میں ڈالا تو خون پھر واپس اندر چلا گیا. اس کو اتنی دیر تک رہنے دیں کہ اس کا خون اچھی طرح نکل جائے، اچھی طرح بہہ جائے، پھر جب ڈال دیں گرم پانی میں. لیکن ذبح کرنے کے فوراً بعد اس کو لٹکا دیں، وہ لٹکا رہے، خون نکل جائے، ٹھنڈی ہو جائے. دیکھا نہیں ہے کہ جانور ذبح کے بعد بھی پھڑکتا ہے، تڑپتا ہے، پھڑکتا ہے، پھڑکتا ہے، تڑپتا ہے، حتیٰ کہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اب یہ نہیں ہے حکم شریعت میں کہ ذبح کرنے کے بعد فوراً تم چمڑا اتارنا شروع کر دو، وہ ٹھنڈا تو ہونے دو نا اس کو. اس کے تمام اعضاء جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر تو پہنچے. تو اس لیے اصل فلسفہ جو ہے حلال، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اہل کتاب جو ہیں عیسائی یا یہودی، ان کا ذبیحہ حلال ہے. کیوں حلال ہے؟ کہ وہ ذبح کرنے کے وقت اللہ کا نام لیتے ہیں، یہودی ہو یا نصرانی ہو، جو اپنے مذہب پہ ہیں. آج کل جو ہے نا نہ یہودی ہیں نہ نصرانی ہیں، یہ تو کوئی لا دین بلا ہے نا، یہ تو کوئی اہل کتاب ہے نہیں، ان کا تو کوئی ایمان نہیں، نہ تورات پہ، نہ انجیل پہ، نہ کسی چیز پہ. تو یہ تو بالکل یعنی بالکل دین سے دور ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کے دماغوں میں پادریوں نے اور فادرز نے اور پنڈتس نے بٹھا دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پھانسی چڑھ گئے، تمہارے سارے گناہوں کا کفارہ ادا کر گئے، تم جو مرضی آئے کرو، گناہ تم کرو، کفارے میں پیغمبر پھانسی چڑھ جائے. عقیدہ دیکھیں. اچھا گناہ تو تم تب کرو گے نا پیدا ہونے کے بعد، تو پیغمبر پہلے کفارہ دے گیا کہ میرے بعد جو پیدا ہوں گے گناہ کرتے رہیں. تو بہرحال ایک جاہلیت ہے، ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ کوئی دین نہیں، سب شیطانی تخیلات. وہ کہتے ہیں دیکھو جناب تجارت تو حلال ہے، جوا کیوں حلال نہیں؟ بھائی جوا اس لیے حلال نہیں کہ وہاں ہم 100 کی پتہ لگاتے ہیں تو 1000 آ جاتا ہے، تو ایک آدمی کو تو فائدہ ہو گیا، دوسرے کو تو ستیہ ناش ہو گیا. تجارت جو ہے وہ تو لا ضرر ولا ضرار، اتنا معاملہ کرو نا اس کو نقصان ہو رہا تمہیں نقصان. وہ دیکھتا ہے کہ بھی اس ریٹ میں میرا فائدہ نہیں ہوگا، وہ چیز تھوڑی خریدے گا.
یہاں تو تھوڑی زیادہ کر ہی نہیں سکتا نا. یہاں تو آدمی کو تھرل ہوتی ہے نا, 1000 لگایا ہار گیا, اور پھر 1000 لگایا ہار گیا, اور پھر 1000 لگا دیا, بھائی جیتوں گا تو سارے کٹے آ جائیں, اور سارے دے کے واپس آ گیا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو حرام کرتے ہیں اس میں حکمتیں ہیں. لیکن اللہ نے فرمایا خنزیر حرام ہے. اچھا پیدا تو اللہ نے کیا ہے, اچھا پھر حکمت بھی دیکھو کہ بکرا حلال, خنزیر حرام, کتا حرام. اچھا ایک بکری کے کتنی پھل ہوتے ہیں؟ 2 3 4. کتی کے تو 7 ہوتے ہیں. اچھا ایک دن میں بکریاں کتنا ذبح ہوں گی پوری دنیا میں؟ کتیاں تو ذبح نہیں ہوتی نا, لیکن دیکھو کہ بکریاں بڑھ رہی ہیں, کتے کم ہوتے ہیں, کہ کتے بڑھ رہے ہیں. حالانکہ حلال تو ذبح ہو رہا ہے, وہ تو ایک دن میں لاکھوں ذبح ہو رہی ہیں, اور کتا تو ایک دن میں ایک بھی ذبح نہیں ہو رہا. مر جائے الگ بات ہے, گاڑی کے نیچے آ گیا, مر گیا, کچھ ہو گیا, ذبح تو کوئی نہیں کرتا نا اس کو. لیکن اس کی تعداد اتنی نہیں بڑھتی جتنی حلال کی بڑھ رہی ہے, حالانکہ وہ روز لاکھوں کی تعداد میں ذبح ہو رہی ہیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلام ہے, اس کا ہر حکم جو ہے وہ واجب الطاعت ہے, اور ہر حکم کے اندر حکمت ہے. اور کوئی بندہ اگر شریعت کے کسی حکم کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے. اس لیے فرماتے ہیں کہ شیاطین نے ان کے لیے شریعت بنا کے دے دی ہے کہ وہ جناب اللہ کے حلال کو حرام کر رہے ہیں. وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال رأيت عمرو بن لحي بن كمعد يجر قصبه في النار لأنه أول من صيب الصوائب وكان هذا الرجل أحد ملوك خزاعة وأول من فعل هذه الأشياء وهو الذي حمل قريشا على عبادة الأصنام لعنه الله وكباه. صحیح حدیث میں یہ بات ثابت ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم نے فرمایا, میں نے دیکھا ہے کہ عمرو بن لحی بن کما جو ہے وہ آگ کے اندر آنتیں اس کی نکلی ہوئی ہیں اور اپنی آنتوں کو کھینچ کھینچ کے آگ میں چل رہا ہے. کون ہے یہ؟ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ صَيَّبَ الصَّوَائِبَ, یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے یہ بدعت اور یہ کفر ایجاد کیا تھا کہ بھئی یہ جانور جو ہے بتوں کے نام پہ چھوڑ دو, یہ لات کے نام پہ, یہ عزا کے نام پہ, یہ حبل کے نام پہ, یہ منات کے نام پہ. سب سے پہلے بتوں کے نام پہ جانور نظر کر کے چھوڑنے والا یہی تھا عمرو بن لحی. اور آج ہمارے مسلمان ہیں, کلمہ شریف بھی پڑھتے ہیں, عمرے بھی کرتے ہیں, لیکن یہ اس کو نہ چھوڑنا, یہ تو میں نے حضرت مرشد کی مدار پر ذبح کرنے کے لیے چھوڑا ہوا ہے. وہ جو زمانے جاہلیت میں کافر کرتے تھے وہی ہم کرتے. یہ کہ اس کو ہاتھ, وہ یار بچہ پیدا ہو گیا اس کی وہ جھنڈ کرانا, نہ وہ تو سائیں کے مدار پہ کرانی ہے نا, وہ تو میں نے منت مانی ہوئی ہے. وہ تو وہاں جا کے بال اتروانے ہیں بچے کے, وہ تو قبر کے بغیر بال اتر نہیں سکتے. کیوں؟ اللہ کہتے ہیں عمرہ کرو تو آ کے مروہ پہ بال اتارو, اور حج کرو تو مینا میں بال اتارو حرم میں. انہوں نے کہا نہیں, ہم مرشد کی قبر پہ اتاریں گے. ہر وہ کام جو اللہ کے لیے تھا شیطان نے غیروں کے لیے کرا دیا. اب دیکھو نا, چھوڑے اس بات کو کہ مولوی مکی ہے یا مولوی مدنی ہے, اللہ نے آپ کو بھی تو عقل دیا ہے. اب آپ طواف کر رہے ہیں, کس گھر کا طواف کرتے ہو؟ ہاں جی, مدینہ شریف بھی طواف ہے. ہاں جی بھائی, مدینہ منورہ میں حضور کی قبر مبارک پہ طواف ہے. سید الشہداء سیدنا حمزہ کی قبر پہ طواف ہے. شہداء بدر کی قبروں پہ طواف ہے. طواف کس گھر کا ہے؟ اللہ کے گھر کا. اچھا یہ بھی کیوں ہے؟ کس نے حکم دیا ہے کہ میرے گھر کا طواف کرو؟ فَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, اس گھر کا جو سب سے پہلا گھر ہے طواف کرو. اللہ نے حکم دیا ابراہیم طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ, میرے گھر کو پاک کر دو طواف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے. اسی لیے علماء کہتے ہیں نا بھئی نماز پڑھ کے جگہ خالی کرو, کیونکہ طواف کرنے والے کا حق نماز پڑھنے والے سے بھی پہلے ہے. اس لیے قرآن نے ہر جگہ طائفین کا ذکر مقدم کیا ہے اور نماز پڑھنے والوں کا مؤخر کیا ہے. تو اب طواف ہے اللہ کے کعبے کا,
شیطان نے کہا کہ نہیں جناب کیا کرتے ہو، مرشد کی قبر کا بھی طواف کرو۔ اور یار پھر تو شرک ہو جائے گا۔ اس نے کہا یار شرک کیا ہوگا، ادھر 7 چکر ہوتے ہیں نا، تم 3 چکر والا کر لو نا، 7 کرو تو شرک ہوگا نا، ہم تو 3 چکر کرتے ہیں۔ اچھا بھائی وہ حج میں ہم نے قربانی دینی ہے جناب، کہاں دیں؟ انہیں اللہ نے فرمایا مینا میں، حرم میں۔ اور نے کہا کہ یار کمال ہے، اور کون مینا حرم جائے، تم مرشد کی مدار پہ ذبح کرو۔ اسی کا نام شرک ہے کہ طواف اللہ کے گھر کا ہے، جب غیر اللہ کا کرو گے تو شرک آ جائے گا۔ نظر نیاز قربانی اللہ کے نام پہ ہے، جب مرشد کے نام پہ، کسی فقیر کے نام پہ، کسی پیر کے نام پہ، کسی ولی کے نام پہ، کسی پیغمبر پہ نام پہ ذبح کرو گے، وما اہل بہ لغیر اللہ میں آ جائے۔ اچھا لوگ کہتے ہیں جی ہم تو بسم اللہ پڑھتے ہیں، وہ تو جب ہم اللہ کا نام نہ لیں، ٹھیک ہے ہم نے ذبح تو کیا مزار پہ، لیکن ہم نے بسم اللہ اللہ اکبر تو پڑھا ہے، تو اللہ فرماتے پھر اپنے گھر میں کیوں نہیں ذبح کر دیا، وہاں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیتے، یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو معلوم ہوا نیت قبر کی تھی، یہ تو مسلمان ہو ظاہری بسم اللہ پڑھ رہے ہو۔ جیسے ماشاءاللہ آپ دیکھیں نا کتنے مسلمان ہیں جب دکان پہ جاتے ہیں نا شیو کرانے کے بعد الحمدللہ، حضور کی سنت مٹا دی ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، یہ تو عادت ہے۔ انا للہ و انا الیہ، اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دین وہ ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے، فرمان محمد مصطفیٰ میں ہے، اور صحابہ نے اس عمل کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا ہے، یا مجتہدین نے قرآن و سنت کی روشنی میں قیاس کیا ہے۔ اس کے علاوہ دین نہیں ہوتا کہ آدمی خود بناتا جائے اور خود کرتا جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرا محبوب رحمت دو عالم سب سے پہلا شخص وہ ہے عمر ابن لحی ابن کماتا، اور وہی بندہ ہے جس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پہ جانور چھوڑنے کا رسم ایجاد کی۔ وکان ھذا الرجل، یہ بندہ جو تھا عمر ابن لحی، یہ خزاعہ بنو خزاعہ کے جو بادشاہ گزرے ہیں ان کے خاندان سے تھا۔ وہو اول من فعل هذه الاشیاء، یہ وہ پہلا بندہ ہے جس نے شرک کی بنیادیں رکھی ہیں۔ وہو الذی حمل قریشا، اور یہی بندہ ہے جس نے مکے کے قریشیوں کو بتوں کی عبادت پہ لگایا۔ علی عبادت الاصنام لعنہ اللہ وکبہ، اس کی اللہ پہ کروڑوں لعنتیں ہوں، اللہ تبارک و تعالی اس پر اور عذاب دیں۔ ولہذا قال تعالی ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، میرا محبوب ان کافر مشرکوں نے اتنے جرم کر لیے ہیں، اتنے شرک کر لیے ہیں، اگر میرا فیصلہ نہ ہوتا تو میں ان کو دنیا میں تباہ و برباد کر دیتا، لیکن چونکہ میرا فیصلہ ہو چکا ہے کہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ اَيْ لَأُوجِلُوا بِالْعُقُوبَةِ لَوْلَا مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَنذَارِ إِلَى يَوْمِ الْمَعَادِ، ان پر اللہ کا عذاب جلدی آ جاتا اگر قیامت کے وعدے کا فیصلہ نہ ہوتا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ عَلِيمٌ شَدِيدٌ موجع فی جہنم وبئس المصیر، ان ظالموں کے لیے عذاب سخت ہے، دردناک ہے، شدید ہے جہنم کے اندر، اور کیا برا ٹھکانہ ہے، اللہ معاف کرے جن کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ڈالیں گے۔ یاد رکھیں ان الظالمین، کافرین بھی کہا جاتا ہے، ظالمین بھی کہا جاتا ہے، فاسقین بھی کہا جاتا ہے، مجرمین بھی کہا جاتا ہے۔ سیاق و سباق سے اندازہ لگائیں گے کہ یہاں اس سے مراد کافر ہیں۔ کیوں ظالمین؟ ظلم، یاد رکھو ظلم کیا ہوتا ہے، ظلم کا معنی وضع الشیء فی غیر محلہ، یہ اینک کا مقام آنکھوں پہ ہے میں سر پہ لگا دوں تو یہ ظلم ہے، پانی کا مقام گلاس میں ہے میں سڑک پہ بہا دوں تو ظلم ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جب ہم نے یہ پاشانی، یہ جبین غیروں پہ جھکا دی، یہ ظلم ہے کہ ہم نے وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا ان کو چھوڑ کے ہم نے غیروں کے آگے جب بسائی کی، غیروں کے آگے جبین جھکائی، اس لیے اللہ فرماتا ہے یہ ظالم ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں منظر ہے تَرَى الظَّالِمِينَ
مشفقین مما کسبوا وهو واقع بہم. یاد رکھو مفسرین علماء فرماتے ہیں ترا، یہ تو خطاب ہے میرے مدنی محبوب کو، میرا مدنی ترا، آپ جب دیکھیں گے مشرکین ظالمین کا کیا حال ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں یہ عام ہوتا ہے، ترا الظالمین، دیکھنے والے جب دیکھیں گے کوئی بھی ہو، ترا الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بہم. اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی آج یہ کافر اکڑنے والے، تکبر کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ خدائی کے دعوے کرنے والے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے، وہ وقت آ جائے گا جب آپ دیکھیں گے کہ اب یہ عذاب سے ڈر رہے ہوں گے. عذاب سامنے آ گیا نا، اب تو عذاب جب دیکھ لیں گے تو پھر کیا، پھر تو گھبرا رہے ہو کیا ہوگا کیا ہو، اب تو سامنے آ گیا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں ملائکہ کہیں گے مشرکین کو کہ جب وہ جہنم سامنے ہوگی، اللہ کے فرشتے کہیں گے افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون. اللہ کے فرشتے کہیں گے او مشرکو اچھی طرح دیکھ لو، یہ جادو تو نہیں، تم کہتے تھے نا دنیا میں نبی جادوگر ہے جادوگر ہے، یہ آگ ذرا سنبھال کے آنکھیں کھول کے دیکھو، یہ جہنم کی آگ کہیں جادو تو نہیں، اور آنکھیں کیوں بند کر کے اندھے ہو دیکھو. افسحر ھذا، اور اس سے پہلے اللہ فرماتے ہیں ھذہ النار التی، یہ ہے وہ جہنم کنتم بہ تکذبون، جس کا تم انکار کرتے تھے اور تم تو مانتے بھی نہیں تھے کہ قیامت آئے گی یا جہنم ہوگی. اور ادھر پتہ جہنم کا کیا حال ہوگا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ جہنم غصے میں پھٹ جائے. حکم دے اللہ مجھے حکم دو میں ان ظالموں کو چن چن کے اندر ڈالوں. یعنی اس کے اندر بھی اتنا غصہ اور غیرت ہوگی کہ مشرک کے لیے جہنم بھی پھٹنے پر تیار ہو جائے گی. فرمایا تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها، جب ان میں کافروں کی ایک جماعت کو ڈالیں گے تو اللہ کے فرشتے پوچھیں گے کہ ظالمو آج جہنم میں آ رہے ہو. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے جنہوں نے تمہیں ڈرایا ہو کہ برا نہ کرو، شرک نہ کرو، بدعات نہ کرو، گناہ نہ کرو، جہنم کی سزا ہے. قالوا بلا، کہیں گے آئے تھے ہمارا مقدر، ہم نے بات ہی نہ مانی. قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ. اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی آپ دیکھیں گے تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، اے فی عرصات القیامت، قیامت والے دن میدانوں میں، وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ عذاب ان پہ آ کے رہے گا. الَّذِي يَخَافُونَ مِنْهُ وَاقِعٌ بِهِمْ لَا مَحَالَةَ هَذَا حَالُهُمْ يَوْمَ مَعَادِهِمْ وَهُمْ فِي هَذَا الْخَوْفِ وَالْوَجِلِ. اور یہ اللہ کا عذاب ان پہ ہر حال پہ پڑے گا. وہ اس دن بڑے گھبرائیں گے، پریشان ہوں گے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اس کے مقابلے بھی ایمان والے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اللهم اجعلنا من المؤمنين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا من الشاكرين ومن الذاكرين ومن الصابرين ولا تجعلنا من القانتين الغافلين برحمتك يا ارحم الراحمين. اب اللہ مومنوں کا نظارہ دکھاتے ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات. مسلمانوں سارا قرآن پڑھ جاؤ، جہاں ایمان کا ذکر ہوگا عمل صالح کا بھی ذکر ہوگا. یہ ایمان نہیں ہوتا کہ جی کلمہ پڑھتے ہیں لیکن جناب نماز نہیں پڑھتے، کلمہ پڑھتے ہیں روزہ نہیں رکھتے، کلمہ پڑھتے ہیں حج نہیں کرتے، کلمہ پڑھتے ہیں حرام کھاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں خنزیر کھاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں شراب پیتے ہیں. تو کیا ہوا؟
پھر کیا ایمان؟ ایمان کے ساتھ لگا ہے یہ عمل صالح۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس لیے محدثین کہتی ہیں کہ ایمان کی تعریف ہی یہ ہے تصدیق فی القلب، دل میں تصدیق ہو۔ اگر دل میں تصدیق نہیں تو ایمان نہیں۔ اچھا تصدیق ہے لیکن اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تصدیق ہے، اقرار نہیں تو پھر بھی ایمان نہیں۔ اقرار ہے تصدیق نہیں پھر بھی ایمان نہیں۔ اگر تصدیق بھی ہے اقرار بھی ہے، اب اس کا دلیل کیا ہے؟ عمل بالارکان، کہ تیرے سر سے لے کر پاؤں تک ہر جوڑ جو ہے وہ اللہ کی بندگی میں لگ جائے، پھر پتہ لگے گا کہ تمہارا ایمان ہے، کہ اللہ نے جو کچھ تمہیں نعمت دی ہے وہ اللہ کے تابع خرچ ہو، اللہ کی فرما برداری میں خرچ ہو، اللہ کی اطاعت کے اندر خرچ ہو۔ اس لیے فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات جنات، یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ کی کئی جنتیں ہیں۔ اس لیے میرے سرکار مدینہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم درود بھی پڑھا کرو اور دعا بھی کیا کرو کہ اللہم ارزقنا حبک وحب نبیک، اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك واصحاب نبيك واهل بيت نبيك وازواج نبيك وحب من يحبك وحب عمل من يقربنا الى حبك۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں، اپنی امت کو سمجھاتے ہیں کہ جب اللہ سے جنت مانگو، اذا سألتم الجنت فاسألوه الفردوس الاعلی، دعا یہ کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں جنت الفردوس الاعلی نصیب فرما۔ کیوں؟ بڑے سے مانگو تو بڑی چیز مانگو نا۔ اب بادشاہ کے پاس جاؤ، پوچھے کیا مانگنے ہو گیا تھا جی 1 ریال دے دو، کہا مارو اس کے ڈنڈے، بگاؤ، مجھ سے 1 ریال مانگنے، بدبخت مذاق کرتا ہے۔ تو وہ بادشاہ ہوں گا، بادشاہ ہے، اس سے پھر چھوٹی چیز کیا مانگنی ہے؟ بڑی چیز مانگے تاکہ پھر وہ دینے والا جو ہے اس کی شان کے مطابق ہو نا سوال۔ جب سوال اس کی شان کے مطابق نہ ہو، یا اللہ کہ بلی دے دے، بکری دے دے، بڑی چیز مانگو، جنت مانگو، یہ تو دنیا کی نعمت تو ہے ہی کچھ نہیں، تو بتاؤ دنیا قلیل ہے نا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ روضات الجنہ، جنت کے باغ، لہم ما یشاؤون عند ربہم فأین ھذا۔ اب مفسر کر فرماتی ہیں غور کرو، أين من هو في الأرصاد في الذل والهمان والخوف المحقق عليه بظلمه ممن هو في روضات الجنة فيما يشاء، کہ یہ ظالم کافر جہنم کے ڈر میں، میدان میں، خوف میں پڑا ہے، عذاب میں پڑا ہے، ذلت میں پڑا ہے۔ اس کی حالت بھی دیکھو اور مقابلے پہ مومن بھی دیکھو جو جنتوں میں ہے، جو چاہے کھائے، جو چاہے پیے۔ فیما یشاء من ماکل وشارب وملابس ومساکن ومناظر ومناکح وملاذن، اللہ نے اس کو جو چاہے کھانے کے لیے، پینے کے لیے، لباس کے لیے، رہنے کے لیے، مناظر دیکھنے کے لیے، بیویاں، حور العین اور لذتیں مما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اور ایسی ایسی نعمتیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہیں، اور نہ کسی کے گمان میں گزری ہیں۔ قال الحسن بن عرفۃ حدثنا عمرو بن عبد الرحمن الابار حدثنا محمد بن سعد الانصاری النبی طیبہ قال ان الشرب من اہل الجنہ لتذلهم الصحابة تقول ما أمطركم قال فما يدعو داع من القوم بشيء إلا أمطرتهم حتى إن القائل منهم ليقول أمطرينا كواعب أترابا أمطر بنا كواعب أترابا۔ اس روایت میں آتا ہے کہ قیامت والے دن
جب جنت والے جنت میں ہوں گے تو ان کے اوپر بادل آئیں گے اور بادلوں سے آواز آئے گی بندے کیا مانگتے ہو تم پر بارش کر دیں. تو جو بندہ جو مانگے گا وہ بارش شروع ہو جائے گی. جو پانی مانگے گا تو پانی کی بارش, دودھ مانگے تو دودھ کی بارش. حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے بعض بندے کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کنواری حور عین کی بارش کر دے تو بارش ہو جائے گی. لیکن یہ روایات ضعیف ہیں. وہ صحیح وہی ہیں جس میں ہے کہ اللہ ہر کسی کو زوجناہم بحور عین 70 حور عین نصیب فرمائیں گے. رواہ ابن جن حسن رفت بہ ولہذا قال تعالی ذلک هو الفضل الکبیر الفوز العظیم والنعمۃ التامۃ السابغۃ والشاملۃ والعامہ. جب جنت میں بندہ پہنچ گیا تو سب سے بڑی کامیابی, سب سے بڑی نعمت, سب سے مکمل نعمت کامیابی جو ہے جنت ہے. اللہم انا نسألک رضاک والجنت ونعوذ بک من سخطک والنار. کہتے جی کہ اسلام کو سختی سے نافذ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اصل بات جو ہے نا مشکل یہ ہے کہ آج کل مصیبت یہ ہے کہ جس کو الحمدللہ رب العالمین کا پڑھنا بھی نہیں آتا, مانا بھی نہیں آتا, وہ بھی مفتی بنا ہوا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت میں ایک وقت آئے گا کہ جاہل لوگ جو ہیں وہ فتوے دیں گے, ضلوا فاضلوا, خود بھی گمراہ ہوں گے اوروں کو بھی گمراہ کر دیں گے. اب بات سمجھو کہ جی اسلام زبردستی, مسئلہ سمجھو, کافر کے لیے ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ اس کے سینے پہ بندوق رکھ کے کہیں کلمہ پڑھو, وہاں زبردستی نہیں ہے. مسئلہ سمجھو اچھی طرح. لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں ہے. حتیٰ کہ مشرکین مکہ جب قید ہو کے حضور کے سامنے آ گئے تو حضور نے فرمایا اب بتلاؤ کون سا جرم ہے جو تم نے نہیں کیا. انہوں نے کہا جی اب تو جو چاہیں آپ, اب تو ہم قیدی ہیں, آپ چاہیں ہمیں سزا دیں, ہمیں قتل کر دیں, چھوڑ دیں, جو چاہیں کریں. بہرحال ہمیں آپ کی امید ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم آپ کے رشتہ دار تو ہیں. حضور پاک نے فرمایا کہ چلو آج میں وہی فیصلہ کرتا ہوں جو میرے بھائی حضرت یوسف نے کیا تھا. لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء, جاؤ میں تمہیں تانا بھی نہیں دوں گا, سب آزاد ہو, بھاگ جاؤ. کوئی ایمان لانا چاہتا ہے خود آئے, دلائل دے کے اپنے انشراح صدر سے قبول کرے, اور نہیں کرتا ہے جاؤ دفع ہو جاؤ. ایک بات سمجھو, اسی طرح پھر اگر اللہ اسلام کو قوت دے دے, طاقت دے دے, تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پھر غزوے بھی فرمائے, جہاد بھی فرمایا, اور خطوط بھی لکھے بادشاہوں کو کہ بھی یا تم اسلام میں داخل ہو جاؤ, اسلم تسلم, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ, ہمارے بھائی ہو, یا پھر یہ ہے کہ تم جزیہ دینا قبول کرو. جزیہ کا کیا معنی ہے کہ تم مسلمانوں کے زیر نگیں بن جاؤ, ہم تمہاری حفاظت کریں گے. لیکن جزیہ دینے کا معنی ہوگا تم اعتراف کرو گے کہ ہم تمہارے جزیہ گزار ہیں, ہم تمہارے تابع رہیں گے, رہو اپنے دین پر, کافر ہو کافر رہو, یہودی ہو یہودی رہو. لیکن مسلمانوں کے سامنے اکڑ کے نہیں, ذلت کے ساتھ جزیہ دے کے رہو. اچھا اگر کلمہ بھی نہیں پڑھتے ہو, جزیہ بھی نہیں دیتے ہو, تو پھر میدان میں تلوار فیصلہ کرے گی, پھر جہاد ہوگا. تو بات کو سمجھو کہ کافر ہے. مثلاً آپ کے ملک میں ایک ہندو رہتا ہے, یہ ہمیں اسلام نہیں کہتا کہ ان کا مندر جا کے گرا دو. اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا ہے کہ اس کے بتوں کو جا کے گالیاں دو اور اٹھا کے پھینک دو. نہیں, وہ تم اس کے بتوں کو گالی دو گے, وہ تمہارے خدا کو گالی دیں گے.
ایک اصولی سی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ اچھا ایک یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں پھر شریعت نہیں مانتے تو ہم تو سختی کریں گے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کو نہیں مانتے ہو. یہ کافروں پر تو سختی نہیں ہو رہی. جب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے پھر تم کیسے قرآن نہیں مانتے؟ جب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر اللہ کے حلال کو حلال کیوں نہیں کہتے؟ جب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر یہ شراب کی دکانیں کیا مانا ہے؟ جب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو یہ زنا کے اڈے کھولنے کا کیا مطلب ہے؟ جب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو یہ زنا کرانے والی عورت کو باقاعدہ چکلے میں بیٹھے کا سرٹیفکیٹ دے کے فیس لینے کا کیا مطلب ہے؟ زنا پہ اجرت لیتے ہو. جب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو یہ کہ شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ لڑکی اٹھے جناب اور جا کے لو میرج کر لے. جب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ تم تو ملوں میں کروڑوں روپے کماؤ اور مزدوروں کو ان کی تنخواہ بھی 6 مہینے نہ دو؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ اس کو تو پھر شریعت جو ہے وہ تو احکام کو پھر سختی سے نافذ کرے گی نا. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ یاد رکھو اللہ نے مجھے خلافت دی ہے اور میں دین اسلام کا اس وقت خاتم ہوں اور امیر المومنون ہوں. اب جو شریعت میں نہیں پتہ چلے گا تو عمر کا کوڑا اس کو ٹھیک کر دے گا. تو فرق کرو جی. اسلام سختی کیا مانا ہے؟ اچھا اسلام ہے کہ کلمہ بھی پڑھتے رہو، شراب پیتے رہو، کلمہ پڑھتے رہو، زنا کرتے رہو، کلمہ پڑھتے رہو، ڈانس بھی ہوتے رہیں، کلمہ پڑھتے رہو، فوٹو بھی کھینچے جائیں، کلمہ پڑھتے رہو، غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ ہلے گلے بھی کرتے رہو. یہ کون سا اسلام ہے؟ تو اس کو کیسے نافذ کریں گے؟ یہی میرے پاک نبی نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا، تم میں سے کوئی بندہ اگر اسلام کے خلاف کام ہوتا ہوا دیکھے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اللہ نے اس کو طاقت دی ہے تو طاقت سے مٹائے اس کو. اگر طاقت نہیں ہے تو زبان سے تو برا کہے، اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے تو برا سمجھے، ان خبیثوں سے علیحدہ ہو جائے. برا سمجھنے کا معنی یہ نہیں ہوتا او جی میں برا سمجھتا ہوں، رہتے ہیں ان کے ساتھ ہو، او جی دیکھیں میرے دوست ہیں حضرت مکی صاحب وہ فلم دیکھتے ہیں میں بڑا برا سمجھتا ہوں، کھاتے ہیں ان کے ساتھ ہو، رہتے ہیں ان کے ساتھ ہو، ایک ہی کمرے میں ہو، یاری بھی جاری ہے، برا کیسے سمجھتے ہو؟ نہ تم پخانے کو برا سمجھتے ہو، اس کے اندر جا کے رہتے ہو، باہر بھاگتے ہو. خوشبو کو اچھا سمجھتے ہو تو خوشبو لگاتے ہو. اگر اس کو برا سمجھتے ہو چھوڑ دو ان برے لوگوں کے ساتھ تعلق کو، ہٹ جاؤ ان سے. اگر تم رہ رہے ہو تو معنی یہ ہے کہ برا نہیں سمجھتے ہو. اور یہ بھی حدیث ہے میرے مدنی پاک کی کہ اگر ایک جگہ زنا کا اڈا ہے، شراب کا اڈا ہے، نشے کا اڈا ہے، ہیروئن کا اڈا ہے، کچھ ہے، چوری کا اڈا ہے، تم وہاں رہتے ہو، نہ شراب پیتے ہو، نہ زنا کرتے ہو، چوری کرتے ہو، کچھ نہیں کرتے ہو، لیکن ان کو روکتے بھی نہیں ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا تم بھی انہی کے حکم میں ہے، تمہیں بھی زانی سمجھا جائے گا. تم نے منع کیوں نہیں کیا؟ اچھا اگر وہ نہیں مانتے تھے تم علیحدہ ہو جاؤ، چھوڑ دو. اچھا بھائی السلام علیکم میری بات نہیں مانتے ہو، میں جا رہا ہوں. تو یہ تو ایسے لوگوں نے گڑبڑ کر دیا ہے نا جی، ہو جی سختی، ہو جی سختی، ہو جی سختی. وہ خدا کے بندے تمہارے ملک میں اگر کفر کے لیے سختی ہو رہی ہے وہ قبول ہے؟ کفر کے لیے، کافروں کے لیے، دشمنوں کے لیے وہ سختی قبول ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کریں اللہ سب کو ہدایت دے، اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائے، اور اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما دے. اللہ تبارک و تعالی خاص طور پہ اس بلد الامین پہ اور پاکستان پہ رحم فرمائے. دشمنوں نے ایسا تمہیں جال میں جکڑ دیا ہے نا، ایسا جال بچھایا ہے کہ جہاں دو بھائی ملتے ہیں ایک اندر سے شیطان چنگاری لگا دیتا ہے. اگر میں دوسرا عمرہ کرنا چاہوں تو حد حرم سے باہر جا کر مسجد عائشہ جاؤ، جیرانہ جاؤ، جہاں مرضی ہے، لیکن حرم کے باہر نکلنا ہے.
ایک عمرہ جو ہے ایک آدمی کے لیے ہوتا ہے، حج بھی ایک کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ ایک حج کر کے سارے 100 رشتہ دار کا ٹنڈا مکا دو کہ جان چھوٹے ایک کیا بس السلام علیکم سب کو مل گیا۔ کہتے ہیں جی کہ عورتیں مسجد الحرام میں اور مسجد النبی میں نماز جنازہ پڑھتی ہیں، تو کیا پاکستان میں بھی نماز جنازہ عورتیں پڑھ سکتی ہیں؟ یہ وہی مصیبت ہے جو بات تم سمجھتے نہیں ہو، کیونکہ دماغ تو ہمارے بھرے ہوئے ہیں نا انگریزی کتابوں سے، اسلام سمجھ کیسے آئے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جنازے کی نماز کے لیے عورت کا گھر سے آ کے جنازہ گاہ میں پہنچ کے جنازہ پڑھنا جائز نہیں، مسئلہ سمجھو۔ ہمارے مسجدوں میں عورتیں چونکہ نماز پہ نہیں آتی اور ہمارے جنازہ گاہیں مسجد سے باہر ہوتی ہیں، یہاں تو مجبوری ہے نا کہ سارا مکہ مسجد الحرام ہے، کہاں جنازہ لے جائیں؟ مسجد سے جو نکالیں، مسجد تو عرفات تک ہے۔ ہمارے ملک میں تو وہاں اس لیے عورتیں جنازہ نہیں پڑھتی۔ ہاں اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ مثلا جنازہ کھڑا ہو رہا ہے، عورتیں بیٹھی ہیں، بالکل پڑھے۔ جیسے یہاں عورت نماز کے لیے پہلے موجود ہے، جنازے کے لیے نہیں آئی، وہ مسئلے کو سمجھا کرو خدا کے لیے۔ وسیلے کے بغیر سیدھی دعا اللہ سے مانگا کرو، اور حضور نے جو دعائیں مانگی ہیں کسی ایک میں بھی وسیلہ نہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا هب لنا من ازواجنا، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ کسی جگہ حضور نے نہیں کہا کہ یا اللہ تجھے آدم کا واسطہ، تجھے میرے ابا ابراہیم کا واسطہ، تجھے اسماعیل کا واسطہ، تجھے کعبہ شریف کا واسطہ، تجھے غلاف کا واسطہ، کہیں کسی جگہ نہیں کہا۔ اگر حضور نے کہا ہے تو کوئی مائی کا لال ہمیں دکھا دے، ہم بھی انشاءاللہ مانگیں گے، جھگڑا نہیں ہے۔ ضد تو جاہل کرتا ہے نا، جب علم ہو تو ضد کا کیا مطلب؟ آپ ہمیں دکھا دیں، ہمیں تو کوئی حدیث نہیں ملی۔ اور کبھی حضرت ابو بکر نے نہیں کہا یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، کبھی حضرت عمر نے نہیں کہا، کبھی حضرت عثمان نے نہیں کہا، کبھی اہل بیت نے نہیں کہا، کبھی حسن حسین نے نہیں کہا کہ یا اللہ میرے نانے کا واسطہ، کبھی نہیں کہا، تو ہمارے لیے کیسے حلال ہو گیا؟ اور اگر انہوں نے کہا ہے تو دکھاؤ، حاضر ہیں، جب دلیل آ جائے سر آنکھوں پر۔ لیکن یہ عقیدہ ہے، عقیدہ کچی مچی ڈھیلی ڈھالی ضعیف حدیثوں سے ثابت نہیں ہوتا، عقیدہ ثابت ہوتا ہے قرآن سے یا بالکل حدیث ہو، صحیح ہو، قطعی دلالت ہو اور قطعی ثبوت ہو۔ اصل میں مسلمانوں کی عادت ہو گئی ہے ہر کام میں شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، نماز نہ پڑھو بس پیر دا واسطہ، پیر آپ پہ چھڑا لے گا بس۔ یہ بھی پتہ نہیں کہ پیر صاحب ہم سے پہلے ہی پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوئے ہوں گے۔ مجھے پیشاب نکل جانے کی بیماری ہے، اگر میں ٹیشو وغیرہ رکھ لوں کوئی بات نہیں، معذور ہیں آپ، مجبور ہیں، شریعت میں آپ کا کیا قصور ہے؟ لیکن یہ ضروری ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو گے۔ کیا مانا؟ مغرب کو جو وضو کیا ہے اب عشاء تک اسی وضو سے نمازیں پڑھتے رہو چاہے قطرے نکلتے رہیں، پھر عشاء کی جب اذان ہونے کا وقت آئے گا پھر نیا وضو کرو۔ کہتے تھے کہ عورتوں کو مزار پہ نہیں جانا چاہیے، ہاں نہیں جانا چاہیے۔ حضور کی مزار پہ جاتی ہیں وہاں استثناء ہے، وہ خصوصیت ہے۔ عصر کے بعد طواف کریں، حنفی مسلک میں 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں، حنابلہ کے نزدیک ہر وقت جائز ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میرا سلام بھی حضور کو پہنچایا، بالکل پہنچائیں، پہنچانے والا اللہ ہے، ہم نے کہنا ہے پہنچائیں گے اللہ تبارک و تعالی۔ بال کٹانے کے لیے اگر اتنے بڑے بال ہیں تو چوتھا حصہ سارے سر کے بالوں کا کٹ جائے، یہ جو ٹک لگاتے ہیں اس سے دم پڑ جاتی ہے۔
صفا عمرے کا احرام باندھا، طواف کر لیا، صفا مروا نہیں کیا، ساتھیوں کو نہیں بتایا، احرام کی حالت میں سر پر چادر لے لی، تقریباً 20 گز تک چلا آیا، بہرحال اگر صفا نہیں دوڑا تو ایک بکری دم ادا کرے کہ واجب چھوڑ دیا، سر بھی منڈواؤ اور ایک بکری دم بھی ادا کرو۔ جب تک بال نہیں منڈاؤ گے تم احرام میں ہو۔ احرام کا معنی چادریں نہیں ہوتی، یہ تو احرام کا کپڑا ہے، احرام تو اس نیت کا نام ہے جو تم نے کی ہے۔ ایک ہی مسئلہ ہے بس، طواف کر کے دعا مانگے تو ثواب دیں گے، یہ بھی پہلے میں نے عرض کر دیا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میرے شادی شدہ بھائی ہیں، وہ میرے ساتھ ہم ایک گھر میں رہتے ہیں، تو میری بھابیاں جو ہے پردہ نہیں کرتی، بالکل گناہ ہے۔ حضور نے فرمایا الحمو الموت، عورت کے لیے سب سے بڑی موت اس کا دیور ہوتا ہے۔ کیوں؟ لوگوں کو شک ہی نہیں ہے نا، اور جی بھائی ہیں، بھابھی ہے، جی کمال ہے، میرے بھائی کی بیوی ہے، اور یہی تو موت ہے، اسی سے تو سارا عذاب آتا ہے۔ بالکل حرام ہے تمہارا وہاں کٹھے رہنا یا ان کو بغیر پردے کے دیکھنا۔ امام کے پیچھے کھڑے لوگوں کو نماز کے دوران میں تیسری یا چوتھی رکعت، اگر امام کے پیچھے ہیں کچھ نہ پڑھے، امام جو پڑھ رہا ہے کافی ہے۔ قراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہے اس کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے۔ احناف کے نزدیک کچھ نہیں پڑھنا ہے، اور حنابلہ کے نزدیک یہ ہے کہ جہری نماز جو ہے اس میں نہ پڑھو، سری نماز میں فاتحہ پڑھ سکتے ہو۔ اگر ایک آدمی پیسے ہیں، ہر سال حج کرنا چاہتا ہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حج پہ پیسے ضائع کر رہے ہو، لوگ سگریٹ پینے والوں پہ بھی اعتراض نہیں کرتے، چائے پینے والوں پہ بھی نہیں کرتے، آئس کریم کھانے والوں پہ بھی نہیں کرتے، صرف حج کرنے والوں شیطان کرواتا ہے۔ ورنہ جتنے دفعہ تم نے لبیک کہا ہے تم نے حج کرنا ہے، آنا ہی آنا ہے، کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی۔ ان کے دلوں میں مرض اٹھتی ہے، وہ جی پیسے خیرات کر دیتے، تو یہاں بھی تو خیرات کر ہے، آئے گا گاڑی پہ جائے گا، کرایہ دے گا، مکان لے گا، کرایہ دے گا، چیزیں خریدے گا، یہ بھی تو خیرات ہے۔ تب آپ بتائیں نا، عصر کے مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں۔ کہتے جی کہ انگلش حمام بنے ہوئے ہیں، ان میں ہمیں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا پڑتا ہے۔ کیوں کھڑے ہو کے کرنا پڑتا ہے؟ کسی کو کہو سکھا دے گا، وہ تو سب سے زیادہ آسان ہے اس میں پیشاب کرنا۔ کسی آدمی کو کہو اس کو حمام میں ساتھ لے جاؤ، کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اس سے کہو یار اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، اس کو صاف کر کے اس کے اوپر آرام سے بیٹھ کے پیشاب کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کھڑے ہو کے کرو گے چھینٹے پڑنے کا خطرہ ہے۔ ہمارے گاؤں میں جلسہ کرتے ہیں میلاد النبی کا، بہرحال یہ شریعت کے خلاف ہے، باقی تم جانو، تمہارا کام جان۔ سارا سال کرو جلسہ، ایک 12 ربیع الاول کا کیوں پابندی ہے؟ اگر سیرت النبی کا جلسہ ہے ہر مہینے کرو، کون منع کرتا ہے؟ میں نے عمرہ کر لیا، لوگ تھوڑے تھوڑے بال کٹوا رہے تھے، بہرحال بال بھی کٹواؤ، ایک بکری دم بھی ادا کرو۔ بھائی یہاں تو شافی بھی ہیں، حنفی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، یہ تو نہیں جس کو دیکھو اسی کے پیچھے چل پڑو۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا حضور نے عمرے کے بعد ٹک لگوائے ہیں؟ سرکار دو عالم نے ہمیشہ اس طرح پھروایا۔ ایک عمرے کے بعد آپ نے بال کٹوائے، وہ بھی سارے سر کے بال کٹوائے۔ تو جس پہ قرآن اترا ہے اس نے شریعت زیادہ سمجھی ہے کہ ہم نے سمجھی ہے؟ میرا بھائی قید میں ہے، اللہ ہر بے گناہ قیدی کو رہائی عطا فرما دے۔ یا اللہ لاکھوں بے گناہ ہیں جو جیلوں میں سڑ رہے ہیں، ان پہ رحم فرما۔ میں نماز پڑھ رہا تھا، لوگ سامنے سے گزر رہے تھے، اللہ ہدایت دے، کوشش کرو کہ نہ گزرو، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزرو۔
والدین کے لیے عمرہ کرو، حج کرو، جو بھی مرضی آئے کرو۔ میں نے مدینہ منورہ سے احرام نہیں باندھا، میں نے کہا پہلے جو کر لیے ہیں تو بہرحال حنفی مسلک میں فوراً عمرہ کرو مدینے جا کر، ورنہ دم بھی دینی پڑے گی، عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا۔ عمرے پہ جو لوگ آئے ہیں وہ یاد رکھو، اگر مکے میں 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہے تو آپ مقیم ہو گئے، نماز پوری پڑھو گے۔ اگر 8 دن 10 دن کے بعد پھر مدینہ شریف چل جائیں، مسافر ہیں، نماز قصر پڑھیں گے۔ ایک موٹی سی بات ہے۔ زندگی میں جو نمازیں چھوٹی ہیں سب سے پہلے توبہ کرو، اللہ توبہ سے گناہ معاف فرما دے۔ لیکن علماء کہتے ہیں کہ قضا بھی کرو۔ کیا مانا؟ جتنی نفلی پڑھتے ہو نا دن میں، نفلیں چھوڑ دو، وہی قضا نمازیں پڑھتے رہو۔ کہتے ہیں میں صفا مروہ دوڑ رہا تھا، میں نے ایسے آنکھ پہ انگلی جو ماری تو ایک بال گر گیا، ساری داڑھی گر جائے اس کا تو عمرے والے خیال نہیں کرتے، ایک آنکھ کے بال کا بڑا فکر پڑ گیا۔ کچھ نہیں ہوتا جناب، ساری پلکیں بھی گر جائیں تب بھی کچھ نہیں ہوتا۔ عمرے کی نیت ہم نے کر لی، اس کے بعد کھانا پینا کیوں؟ عمرے کے بعد کھانا پینا کیوں حرام ہو گیا؟ ہم نے عمرے کی نیت کی مثلا پاکستان سے یا بنگلہ دیش سے، جہاد خراب ہو جائے، 2 دن نہ کھائیں نہ پئیں، یہ کون سا نیا مسئلہ ہے کوئی؟ عمرے میں کپڑا پہننا تو حرام ہے، یہ تو کہیں نہیں لکھا کھانا پینا بھی حرام ہے۔ نماز جنازہ 4 تکبیریں ہیں، پہلی تکبیر میں ثنا ہے، پھر درود ہے، پھر دعا ہے۔ ہمیں زیادہ سنتوں پہ چلنا چاہیے یا اپنی مرضی؟ تمہاری مرضی کیا ہے؟ تم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، کرو گے اپنی مرضی؟ عجیب بات ہے۔ بیت المقدس جو ہے وہ قبلہ اول اس لیے کہتے ہیں کہ حضور سرکار دو جہاں نے پہلے ادھر نماز پڑھی ہے پھر کعبے کی طرف، ورنہ سب سے پہلا قبلہ یہ ہے۔ اگر مغرب کی اذان ہو جائے اور یہاں ٹائم بھی ہوتا ہے تو 2 رکعت ہم پڑھ لیں یا 2 رکعت طواف پڑھ لیں، بالکل جائز ہے۔ غروب ہو گیا، سورج ڈوبنے کے بعد نماز منع نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی نے طواف کے 2 چکر کیے تھے کہ طواف چھوڑ کے چلا گیا، اب لازم ہے کہ طواف پورا کرے دوبارہ آ کر، کیونکہ جب آدمی شروع کر دے وہ عبادت واجب ہو جاتی ہے۔ طواف کرنے سے پہلے 2 رکعت نہیں پڑھے جاتے، طواف کے بعد 2 رکعت پڑھے جاتے ہیں۔ حضور پاک کے روضے مبارک پہ کھڑے ہو کے جب سلام پڑھیں تو بالکل کہیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ تمام انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں، اور میرے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ اللہ نے انبیاء کے جثے کو زمین پہ حرام کر دیا ہے، زمین کی یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ نبی کے جسد کو چھیڑ سکے، تو اس لیے وہاں اسی طرح سلام پڑھے جائیں گے، اور صحابہ نے بھی اسی طرح پڑھے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یا جو تمہیں یاد ہو، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الاولین والآخرین، جو بھی تمہیں یاد ہو وہاں اسی طرح سلام پڑھیں گے۔ اور انبیاء، اور یاد رکھو قرآن نے تو فیصلہ کر دیا ہے نا کہ شہید زندہ ہے، اور نبی کا شان تو شہید سے کروڑوں درجے اونچا ہے۔ تصویر بنانا بالکل ناجائز ہے، ہاں صرف خانہ کعبے کی تصویر ہے، بندہ نہ ہو اس کے اندر، پھر جائز ہے۔